بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ڈسکشن میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس دینے کے لیے آپ جب ان چیف کروانے کے لیے جاتے ہیں تو کیا کیا آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہیں۔ جس دوست نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو ڈاکومنٹ انشاءاللہ اپنا ان چیف کراتے ہوئے کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس میں آپ کو انشاءاللہ آئندہ مسئلہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ لسٹ آف ڈاکومنٹ یعنی فہرست دستاویزات پیش کردہ کیا ہوتی ہے، وہ بھی دیکھ لیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ جب آپ فہرست دستاویزات پیش کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں فہرست دستاویزات پیش کردہ آرڈر 13 CPC کے مطابق وہ کیا ہے کہ جو ڈاکومنٹ آپ کی پوزیشن میں ہے اور وہ آپ پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے لازمی ہے۔ شیل کا ورڈ یوز ہوا ہے آرڈر میں، آرڈر 13 میں شیل کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ آپ ایٹ دی ٹائم آف فائلنگ آف سوٹ آپ جو ڈاکومنٹ آپ کی پوزیشن میں وہ سب آپ ساتھ لگائیں گے۔ وہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ جو ساتھ لگائیں گے ان کو آپ لسٹ آف ڈاکومنٹ یعنی فہرست دستاویزات پیش کردہ میں بیان کریں گے۔ اب جو ڈاکومنٹ وہاں پہ رہ جاتے ہیں آپ کے پاس موجود نہیں ہیں اور آپ پیش نہیں کر سکے وہ دو طرح کے ڈاکومنٹ ہو سکتے ہیں نا۔ ایک ڈاکومنٹ وہ ہو سکتا ہے جو اس وقت تک آپ کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس کی پوزیشن میں ہے اور کون وہ پیش کرے گا۔ دوسرا ڈاکومنٹ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ پروڈیوس کرنا آپ پہ بائنڈنگ ہے، اس کو پروف کرنا آپ پہ بائنڈنگ ہے، آپ کے پاس نہیں لیکن آپ کے کسی ایسے جاننے والے کے پاس موجود ہیں جن کو آپ خود لا کے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ دو طرح کے ڈاکومنٹ ہو گئے نا۔ ایک ڈاکومنٹ جو کسی اور کی پوزیشن میں ہے اور وہ آپ کے کنٹرول میں ہے، اس سے آپ لے کے ڈاکومنٹ دے سکتے ہیں، اس وقت آپ کے پاس موجود نہیں تو اس کا یہاں پہ مینشن کرنا ضروری ہے۔ دوسرا ڈاکومنٹ کون سا کہ جو آپ کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ آپ کی پوزیشن میں نہیں ہے اور وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے یعنی وہ کسی ادارے کے پاس ہیں، وہ کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں جن کو طلب کر کے ہی وہ ڈاکومنٹ آپ لے سکتے ہیں، اس کا ذکر ہوگا۔ اس میں بھی میں اس کو سرے سے ٹاپ سے میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ اب یہ نمونہ فہرست زیر آرڈر 7 رول 14 ہے، لسٹ آف ڈاکومنٹ آرڈر 13 کے تحت ہے CPC کے تحت، اور جو لسٹ آف ریلائنس یعنی نمونہ فہرست زیر آرڈر 7 رول 14 ہے وہ کیا ہے۔ اب اس میں یہ بھی اسی طرح جیسے میں نے کہا دعویٰ اور جواب دعویٰ دونوں صورتوں میں آپ کو یہ ڈاکومنٹس دینے پڑتے ہیں۔ اس میں بھی اوپر مدعی اور مدعا علیہ کا لکھا ہے، جس کی طرف سے ہیں اس کو ٹک کر دیں، دوسری کو آپ کراس کر دیں۔ ہمراہ مینز دعویٰ یعنی آپ کا کلیم کیا، آپ کا سوٹ کیا ہے، جس میں نے لکھا دعویٰ تقسیم جائیداد قبضہ وغیرہ آپ کی آسانی کے لیے یہ میں آپ کو اسکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں عرضی دعویٰ اور جواب دعویٰ پیش کرے گا، یعنی کہ اس میں آپ کو یہ بات کلیئر ہو رہی ہے دونوں صورتوں میں آپ نے لگانا ہے، دعوے کے ساتھ بھی اور جواب دعوے کے ساتھ بھی۔ میں بار بار اس چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ یہ دعوے اور جواب دعوے دونوں صورتوں میں آپ نے لگانے ہیں۔ اسی طرح جب آپ مدعی کی طرف سے ہوں گے تو آپ ریٹن سٹیٹمنٹ میں کوئی ڈاکومنٹ انہوں نے نہیں لگایا اور وہ اپنے ان چیف میں دینا چاہتے ہیں تو آپ لسٹ آف ڈاکومنٹ یا ریلائنس میں یہ ڈاکومنٹ نہیں لگایا۔ اس سے آگے چل کے کورٹ کا نام آئے گا، میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں۔ لسٹ ریلائنس میں دائری آپ نے اس میں کہ آپ اپنا ہوگا، پتہ نہیں آپ فائل کر سینئر جج یا جج 37 یہ جو آپ کریں گے وہ سینئر ڈسٹرکٹ کورٹ جورسڈکشن ہے اس میں ڈسٹرکٹ جج لکھیں گے۔ اگر سول کورٹ میں کوئی جورسڈکشن ہے تو آپ سول جج سینئر سول جج دعوے کے ساتھ سینئر سول جج کا لکھیں گے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ جواب دعوے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کورٹ میں لگا تو پھر آپ کورٹ کا نام بھی یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں۔ اسی کے نیچے پارٹیز کے نام ہے بمقدمہ بعنوان A ورسز B۔ اسی طرح نیچے وہ کیس کا ہوگا، ٹائٹل ہوگا کہ آپ نے کیس کی وہ لکھیں گے سوٹ فار ریکوری آف پوزیشن، سوٹ فار پارٹیشن، اس طرح کچھ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اب نیچے 3 بہت اہم کالم ہیں، ان کے تینوں کالم 1 بائی 1 ڈسکس کروں گا، جس میں کالم نمبر 1 بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں کہا کہ عرضی دعویٰ، کیا تم جواب دعویٰ کے ساتھ یا عرضی دعویٰ کے ساتھ کوئی دستاویز داخل کر چکے ہو، اور اگر کر چکے تو کون کون سی۔ اب بات آگئی، اس کو میں ریلیٹ کر رہا ہوں لسٹ آف ڈاکومنٹ کے ساتھ، فہرست دستاویزات پیش کردہ کے ساتھ اس کو میں ریلیٹ کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ آپ نے کوئی ڈاکومنٹ دیے تو پھر آپ پریپیئر کر سکیں گے، پھر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ پہلے کالم میں اگر آپ نے لسٹ آف ڈاکومنٹ دی ہے، آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے تو وہ لکھیں گے جی ہاں دستاویزات میں نے جمع کرائی ہیں۔ کون سی دستاویزات؟ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں،
ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس پہ بھی وہ سارے ڈاکومنٹس لکھیں، اگر وہاں پہ ڈاکومنٹ زیادہ ہیں تو یہاں صرف لکھ دیں کہ جی ہاں دستاویزات بمطابق فہرست دستاویزات پیش کردہ، یہ لکھ دیں گے کہ وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی، پھر وہ اس کا حصہ سمجھی جائے گی۔ اس کے ساتھ دوسرے کہ کیا تم کوئی اور دستاویزات پیش کرو گے جو تمہارے قبضہ اختیار میں ہیں اور کس کس کے قبضہ میں ہیں۔ اب یہ وہ ڈاکومنٹ ہیں جو ڈاکومنٹ کسی شخصیت کے قبضہ میں ہیں۔ دو طرح کے ڈاکومنٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کیا کوئی اور ڈاکومنٹ دیں گے جو آپ کے قبضے میں ہیں؟ میں کہوں گا جی ہاں، ڈاکومنٹ میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ ثبوت دستاویزات مصدقہ دیگر جائیداد متطفی جو کہ محکمہ مال کے قبضہ میں ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور ہے کہ اب میں نے اپنے قبضے میں متعلق کرنے ہیں یا ایسے بندہ جس سے میں لے سکتا ہوں۔ مثلا میں نے یہاں لکھ دیا جی کہ اصل رجسٹری جو کہ مکان نام کی ہے لیکن وہ میری مسز کی پوزیشن میں ہے، میری مسز نے رکھی ہوئی ہے، میری بیگم جو ہے وہ حج پہ روانہ ہو گئی ہے، وہ حج پہ گئی ہوئی ہے، جیسے ہی وہ تشریف لائیں گی وہ ان سے لے کے میں دے دوں گا، یا وہ بیرون ملک ہیں ان کی پوزیشن میں، ان کے لاکر میں یہ ڈاکومنٹ رکھے ہیں تو وہ وہاں سے آئیں گی۔ اب یہ کیا آپ نے وہ بتا دیا کہ یہ جو رجسٹری ہے میرے پاس ہے یا میری بیوی کے پاس ہے، میرے بچوں کے پاس ہے، لیکن وہ ابھی مجھے اویلیبل نہیں ہے، وہ جیسے ہی آئیں گے وہ میں کرا دوں گا۔ تو یہ میں نے اس پہ ڈیٹیل بھی لکھ دی کہ جی ہاں اصل رجسٹری مکان نمبری سو اینڈ سو جو کہ مدعی کی زوجہ کے قبضہ میں ہے، جو کہ حج پر روانہ ہو چکی ہیں، ان کی واپسی پر بوقت شہادت پیش کروں گا۔ یہ کون سا ڈاکومنٹ کالم کون سا ہے؟ یہ دیکھیں ایک طرح کے ملتے جلتے دو کالم ہیں۔ ایک میں وہ کہہ رہے جو آپ کے قبضے میں ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے میں وہ کہہ رہے کہ ایسے ڈاکومنٹ جو آپ لانا چاہتے ہیں اور وہ کس کے قبضے میں آپ بتا دیں۔ پہلے میں بھی بتایا کہ ڈاکومنٹ ابھی آپ دیکھیں جو آپ کے پاس موجود ہیں وہ تو آپ نے لسٹ آف ریلائنس میں لگانے ہی لگانے ہیں۔ یہ اس کے متعلق ہے جو ڈاکومنٹ آپ پیش کرنا چاہتے ہیں آپ کے کیس کے لیے ضروری ہیں، اوریجنل ہیں، ضروری ہیں، لیکن وہ آپ کسی اور کے پوزیشن میں جو آپ کے کنٹرول میں ہے۔ اب اس میں تیسرا جو کالم ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ ایسے ڈاکومنٹ جو آپ کے کنٹرول اور پوزیشن میں نہیں ہیں، جو کسی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں، جیسے آپ اس کی سیلری سلپ لانا چاہتے ہیں۔ اب اس کی سیلری سلپ آپ کے پاس تو نہیں ہے، وہ کسی پرائیویٹ اسکول میں کام کرتا ہے، گورنمنٹ اسکول میں کام کرتا ہے، کسی ایسے ادارے میں، تو آپ کے پاس نہیں، تو وہ آپ لکھ دیں گے جی کہ اس کی سیلری سلپ جو اس کے محکمہ تعلیم میں یا اس کے فلاں آفس میں وہاں سے طلب کر کے پیش کروں گا۔ اسی طرح رجسٹری ہیں، اسی طرح کوئی ایسا ڈاکومنٹ جو کسی جگہ کسی کے پاس بھی ہو۔ اب اس میں دوسرا دو طرح کا، ایک ہو گیا پبلک ڈاکومنٹ، پبلک ڈاکومنٹ جو کسی سرکاری ادارے کے پاس ہو، جو وہاں سے جس میں رائٹ ہوتا ہے کہ پارٹیز ہی لے سکتی ہیں، جیسے ایف آر سی ہے، ایف آر سی آپ نے پیش کرنا ہے تو وہ آپ جا کے نادرا سے کلیم نہیں کر سکتے، آلدو کہ یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، لیکن آپ نہیں لا سکتے، آپ نے تھرو کورٹ منگوانا ہے ایف آر سی، یا تھرو اس کے جو ورثان ہیں وہی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ایسا ڈاکومنٹ جو اس کے کسی بھائی، آپ کے بھائی ہیں، آپ نے بھائی پہ پارٹیشن کا سوٹ کیا ہوا ہے، اب وہ بھائی کے قبضے میں ہے، وہ آپ کے قبضے میں تو نہیں ہے نا، بے شک بھائی آپ کا ہے لیکن وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آپ لکھیں گے جی کہ اصل دستاویزات جائیداد متداویہ جو میرے بھائی کی پوزیشن میں ہے اور اس سے طلب کر کے پیش کر دوں گا، تو وہ آپ اس میں یہ اس کا لکھیں گے، جو ڈیٹیل ہوں گی یہ لکھیں گے۔ اس کا کیا فائدہ ہے آپ کو؟ میں نے عرض کی کہ کوئی ڈاکومنٹ آپ ان چیف میں ایگزیبٹ نہیں کروا سکتے جس کا آپ نے ان دو ڈاکومنٹ میں، لسٹ آف ریلائنس اور لسٹ آف ڈاکومنٹس میں، یعنی فہرست انحصار میں اور فہرست پیش کردہ میں نہ دیے ہوں، نہیں کر سکتے۔ اب اس کا بڑا واسٹ اسکوپ ہوتا ہے، اس میں جیسے میں نے لکھ دیا کہ دوران مقدمہ دیگر تمام دستاویزات جو کہ مقدمہ کے فیصلے کے لیے ضروری ہوں گی وہ متعلقہ محکمہ سے حاصل کر کے یا بذریعہ عدالت طلب کر کے پیش کروں گا۔ آپ نے پرنسپل آف اسٹاپل پڑھا ہوگا، وہ کیا کہ جب آپ کو موقع دیا جائے آپ ڈینائی کر دیں، انکار کر دیں، تو بعد میں اس سہولت سے فائدہ آپ نہیں اٹھا سکتے۔ یہاں پہ اگر آپ لکھ دیں گے جی کہ اور کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے تو پھر پرنسپل آف اسٹاپل اس پہ لگے گا، پھر آپ آئیں گے دوسری سائڈ سے، آپ ہوں یا دوسرے بندے، وہ آپ آبجیکشن کر سکتے ہیں جی کہ انہوں نے تو اپنی لسٹ آف ریلائنس میں نہیں لکھا کہ انہوں نے کوئی ڈاکومنٹ منگانا ہے کسی ادارے سے۔ یہ کورٹ کا ٹائم بچانے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور یہ اس میں بھی میں آبجیکشن بتا دیتا ہوں۔ آپ ان چیف میں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹ کرنا ہے جی کہ یہ